اور دنیا کی تاریخ کا اس دور میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانی اجتماع خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اس سے مقدس میں جہاں لکھو خان مسلمان اور لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم بھی حاضری دے کر خواجہ غریب نواز کی عظمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھاٹھے مرتبہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ رحمہ، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ رحمہ، آپ سامنے شریف تشریف لائے، اجمیر شریف تشریف لائے. بڑا مشہور کرامت آپ سب نے سن رکھی ہے. آنا ساگر تالاب کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، وضو کی یا پانی کی عادت ہوئی تو آپ نے ایک مرید سے خادم سے کہا صوفی صاحب یہ میرا لوٹا لے جو آنا ساگر تالاب سے پانی لیا، لوٹا لیا. اور آنا ساگر تالاب کتنا تھا؟ عام مسجدوں میں جو تالاب بنا ہوتا تھا بعض ذہن میں آتا ہے اس کا اتنا تالاب ہوگا، ایسا نہیں. میں نے اس کا سرچ کیا ہے تو اس کا اندازہ یہ ہوا آنا ساگر تالاب اتنا بڑا تالاب ہے 5 ارب لیٹر پانی اس میں آ سکتا ہے. 5 ارب لیٹر پانی، اللہ 5 ارب لیٹر. وہ صوفی گیا، آپ کا مرید اور خادم گیا، وہ پہلے تو کیا بات ہے تم ادھر آ گئے، ہمارے راجے کا حکم ہے ہم نے تمہیں یہاں سے نکالا تم پانی دینے آ گئے. آپ نے فرمایا پانی چاہیے، ہمارے مرشد کامل کو وضو کرنا ہے. اس نے کہا ہم تمہیں اپنا پانی نہیں دے سکتے، تمہارے ہاتھ ہمارے پانی کو لگ کے نوز بلا پلید ہو جائے گا، ہمیں نہیں دینا. اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی، مرید سادہ تھا واپس آ گیا. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت صاحب وہ پانی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں تم نوز بلا ایسے ہو، تمہارے ہاتھ لگنے سے پانی یہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو، جہاں لوٹے لوٹے کا منہ ادھر کر دینا، لوٹے کا منہ ادھر کر دینا. آپ گئے، پھر بابا جی گئے، ظالموں نے پھر روکا، آپ نے لوٹے کا منہ آنا ساگر تالاب، پھر تاریخ نے دیکھا لوٹا بھر گیا، آنا ساگر تالاب سارا خشک ہو گیا. 5 ارب لیٹر پانی لوٹے میں آ گیا. اگر میں بات آتی ہے اور میں نے دیکھا تاریخ میں پڑھا بزرگوں سے سنا، صرف آنا ساگر تالاب خشک نہیں ہوا، اجمیر کے جتنے کنویں تھے جتنے تالاب تھے سارا کا پانی خشک ہوا. اور کیا سالی کا اندیشہ، جانور پیاس سے انسان بھی نہیں اٹھا. لوگ کٹھے ہو کر خواجہ صاحب سے آخر معاف کر کے آئندہ سے نہیں روکیں گے. آپ نے دکھانا مقصود یہ تھا اور اس میں لطیف نکتہ یہ تھا، اور تم میرے نبی کی شان نہیں مانتے جس نبی کے امتی ولی کا یہ مقام ہے، امام الانبیاء کی شان کی اصل بات یہ اندازہ کرو آنا ساگر تالاب سارا لوٹے میں، وہ سارا شہر نام ہوگا. وہ کیا ہوا پانی کو؟ وہ چوکی داروں پہلے داروں سے پوچھا، اس نے کہا بابا آیا تھا سارا پانی لوٹے میں ڈال کے لے گیا. آپ کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا ایسا کبھی ہو تو پاگل تو نہیں ہے. اس نے کہا یار ہم سب کھڑے تھے، وہ آئے انہوں نے لوٹا اس طرف کیا، یہ سارا تالاب خالی ہو گیا، وہ لوٹے میں پانی ڈال کر لے گیا. اب سارے ہزاروں وہاں کٹھے ہو کر خواجہ صاحب کی بارگاہ، یا حضرت معاف کر دیں، آئندہ سے غلام کو پانی کے لیے نہیں روکا جائے گا، جتنا پانی چاہیے ہوگا ہم خود دے دیں گے. خواجہ صاحب مسلم سہنی سید تھے، حضور کی رحمت کے قربان جائیں، شہزادے نے معاف کر دیا اور فرمایا جاؤ، اس صوفی سے کہا جاؤ جا کر آنا ساگر تالاب میں 5 لوٹا واپس رکھاؤ. جب وہ خادم گیا، دیکھنے والے لوگ ساتھ گئے ہیں، وہ بابا جی پانی ڈال رہے ہیں، لوٹا خالی ہو رہا ہے، آنا ساگر تالاب پھر بھر گیا. اور میرے خواجہ کی اس زندہ کرامت کو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا ہے، لاکھوں نے کلمہ. آج مبلغ دین کام کیا ہے؟ کہتا ہے میں دین کی خدمت کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس بستر ہے، میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں. اور جو نبی پاک نے درود و سلام پڑھے اسے مشرک کہتا ہے، میلاد کا جلسہ جلوس کرنے والوں کو مشرک کہتا ہے. یہ ہے تمہاری تعلیم؟ دین اسلام کی تبلیغ یہ ہے. ہندو اور سکھوں کو کلمہ پڑھانے والا اسلام کا مبلغ خواجہ غریب نواز، جس نے تنہا تنہا کفر شرک اس بستی میں 90 لاکھ آدمیوں کو مسلمان کر کے رکھا. آج ان کا دن ہے، آج ان کا دن ہے. شیخ 6 رجب یہ مجھ پر احسان ہے، یقین جانو میری نسلوں پہ احسان ہے کہ خواجہ صاحب نے کفر و شرک کی اس بستی کو توحید کا مرکز نور بنایا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، نبی پاک میں درود و سلام پڑھیں. خواجہ صاحب کے سال ثواب کے لیے دوپہر میں یہ شام میں اپنے گھروں میں فاتحہ کا انتظام فرمائیں، سال ثواب کریں.
اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو بتاؤ اس کفر و شرک کی بستی کو اگر اسلام کا مرکز نور بنے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی دامن کرم کے صدقے بنا ہے. آج لوگ بڑے بڑے محربی ہو ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دادا کے مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ ظالموں اس لیے جاتے ہیں وہاں سے اسلام ملتا ہے. لٹیرے اور ڈاکوؤں دادا نے جوہری کی چوکر سے دنیا بھی ملتی ہے دین بھی ملتا ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دادا کے آسانے میں کیسا جانا چاہیے. خواجہ فرید معاذ سے پوچھو 40 دن قدموں میں بیٹھے جولی پھیلا کر خیرات لینے کے بعد فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ پیر کامل کاملہ دار سارے جائیں جہنم میں. ہم زندگی میں وہی کام کریں گے جو سلطان الہند خواجہ معین چشتی نے کیا ہے. اور خواجہ صاحب میرے داتا کو زندہ مان کر آئے تھے. داتا کی بارگاہ میں جو بھی جائے میرے داتا کو زندہ سمجھ کے جائے. چولیاں بھر جائیں گی میرے داتا کے خزانوں میں کمی نہیں